یونیورسٹی کے تمام لڑکے تمہارے حسن کے چرچے کرتے ہیں، مگر انہیں کیا پتا کہ تم روز رات کو پروفیسر شہریار کا بستر گرم کرتی ہو۔ شہریار راجپوت نے غصے میں طنزیہ ہنستے ہوئے زرنش کو دھکا دے کر بستر پر گرایا تھا۔ کم عمر زرنش اس کی اسٹوڈنٹ بھی تھی اور حادثاتی طور پر اس کی بیوی بھی۔ زبردستی دادا جان نے معصوم زرنش کا نکاح اس سے 10 سال بڑے شہریار سے کر دیا تھا۔ آج یونیورسٹی میں اسے کسی لڑکے سے بات کرتے دیکھ کر شہریار حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ تبھی اس نے روم کا دروازہ لاک کیا اور زرنش کو بیڈ پر پٹک کر اس کے نازک حصوں پر اپنے تپتے لبوں کے نشان چھوڑنے لگا۔ زرنش اس کے وحشی اور جنونی روپ سے تڑپ اٹھی، مگر جیسے ہی شہریار نے اس کا بلاؤز سرکایا، زرنش نے غصے سے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ مجھے آپ سے طلاق منع کیا تھا نا میں نے، تمہیں دوبارہ مجھے تم فیضان سے بات کرتے ہوئے نظر نہ ہو تو پھر یونیورسٹی میں کیوں اس کے ساتھ چپک کر کھڑی تھی؟ شہریار نے سختی سے بازو سے پکڑ کر اسے دیوار سے پن کیا تھا اور اپنا چہرہ اس کے اتنے قریب کیا کہ زرنش کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنی نازک جان سے پوری طاقت لگا دی تھی شہریار کو پیچھے دھکیلنے کے لیے، لیکن اس کا لمبا چوڑا طاقتور وجود ذرا بھی پیچھے نہ سرک سکا۔ آپ پلیز پیچھے ہٹیں، دم گھٹ رہا ہے میرا۔ پیشانی پر بل لیے، ناک پھولاتے چہرے پر بے پناہ نفرت زدہ تاثرات لیے وہ اسے اپنے سے پیچھے ہٹنے کا کہہ رہی تھی۔ تبھی شہریار طنزیہ مسکرایا۔ اپنے شوہر کے قریب آتے ہوئے تمہیں الجھن ہوتی ہے، نفرت سے اسے پیچھے جانے کا کہہ رہی ہو، جبکہ غیر مردوں سے چپک چپک کر تمہیں باتیں کرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ اس بات کی تو آج سزا تمہیں ملے گی۔ بہت ہو گیا تمہیں اتنے دن سے آزاد چھوڑا ہوا ہے۔ سب کہتے ہیں کہ یہ لڑکی چھوٹی ہے، کم عمر، معصوم ہے، ابھی اسے کچھ ٹائم دو، لیکن تمہارا اصل روپ تو وہ ہے جو میں یونیورسٹی میں تمہیں دوسرے لڑکوں کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ بہت اگر اتنی تڑپ اندر جاگ رہی ہے تو مجھے کہو، میں شوہر ہوں تمہارا، تمہاری ساری تڑپ ختم کرنے کے لیے تمہارا شوہر بن چکا ہوں۔ اب تک تو میں تمہیں معصوم ہی سمجھتا رہا، لیکن آج جو کچھ میں دیکھ چکا ہوں اس کے بعد میرا دماغ کھل چکا ہے۔ اتنے ہی جذبات امٹ کر باہر آ رہے ہیں تو مجھے بستر پر آ کر کہو نا کہ میری ساری تڑپ کو مٹا دو۔ یوں غیر لڑکوں کے سامنے سینے سے دوپٹہ ہٹا کر کھڑے ہونا اور پھر ان کے سامنے جھک جھک کر کتابیں اٹھانے کا کیا تک بنتا ہے؟ شہریار کے زہر خان الفاظ سن کر زرنش کانپ چکی تھی۔ اگلے لمحے غصے سے وہ اپنے ناخن اس کے سینے پر گاڑ کر کہنے لگی، زبان بند رکھیں اپنی، یہ کیسی واہیات باتیں کر رہے ہیں؟ لیکن شہریار اسے جبڑوں سے دبوچ کر دیوار سے لگاتا فوراً اس کے لبوں پر جھک کر شدت نچھاور کرنے کے بعد اس سے الگ ہوا۔ پھر کہنے لگا، تم زبان بند رکھو اپنی، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا میں نے، تمہیں جب کتابیں گری تھی اور لڑکوں کے سامنے جھک کر تم کتابیں اٹھانا شروع ہو گئی تھی۔ جس وقت تم جھکی تھی اس وقت جس انداز میں آگے پیچھے کھڑے لڑکے تمہیں دیکھ رہے تھے وہ میں اچھے سے دیکھ چکا ہوں۔ آج تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ دوبارہ لڑکوں کے سامنے جھک کر کوئی چیز اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچو گی تم۔ بس بہت ہو گیا زرنش ہمدانی، آج کی رات تیار رہنا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ شہریار کی بری آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا جسے محسوس کر کے زرنش کانپ گئی۔ تبھی وہ ایک جھٹکے سے اس کے بازو کی پناہ سے نکلی تھی۔ جس طرح گھر والوں کو زور زبردستی راضی کر کے آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے، یاد رکھنا اس طریقے سے آپ کبھی میرے دل میں نہیں جگہ بنا سکیں گے۔ میں مجبور صرف اور صرف اپنی ماں کی وجہ سے ہوں، لیکن نہ میں کل اس نکاح پہ راضی تھی اور نہ ہی آج اس رشتے کو اپناؤں گی۔ اگر آپ نے میرے ساتھ زور زبردستی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ دبنگ لہجے میں کہتی وہ دروازے کے قریب کھڑی ہو گئی تھی، لیکن وہ اور بات تھی کہ اندر سے دل کپ کپا رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کی کوشش کرتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ اس کی بات پر تو شہریار کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ مت بھولو کہ تم میری بیوی ہو، جب چاہے تم سے اپنا حق وصول کر سکتا ہوں۔ اتنا وقت اس لیے تمہیں دیا تھا کہ ذہنی طور پر خود کو اس رشتے کے لیے تیار کر لو، لیکن نہیں، تم میرے بارے میں تو سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ لگتا ہے یونیورسٹی میں کسی نئے لڑکے کے ساتھ افیئر چلانا چاہتی ہو، جب یہ سب سے پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ تم ایک کنواری لڑکی ہو، شادی شدہ نہیں۔ شہریار نے غصے سے اسے دیکھا تو وہ تمسخر زدہ انداز میں ہنسنے لگی۔ تو کیا کروں؟ سب کو بتاؤں کہ شہریار احمد خان میرا شوہر ہے؟
कोई यकीन करेगा इस बात पे? आप अपने आप को जरा आईने में देखें। मुझसे पूरे 12 साल बड़े हैं। मैं कबूल कर लेती आपको अपनी जिंदगी में, लेकिन मैं ये कैसे भूल जाऊं कि आप एक शादीशुदा मर्द रह चुके हैं। 7 साल किसी के रिश्ते में रहे, उसके बाद उसे तलाक दिया, फिर मुझसे निकाह कर लिया, सिर्फ इस वजह से कि मैं यतीम थी। मेरी यतीमी और मेरी माँ की बेवगी का फायदा उठाकर आपके घर वालों ने मेरा निकाह आपसे कर दिया, वो भी जबरदस्ती। जबकि मेरे कुछ ख्वाब थे, मैं कुछ बनना चाहती थी, लेकिन नहीं। शायद यतीम लड़कियों का हक नहीं होता कि कोई भी ख्वाब देखे, किसी भी ख्वाहिश को अपने दिल में जगह दे। आप भूल रहे हैं कि मैंने निकाह से पहले ये सारे मामला तय किए थे कि जब तक मेरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती मैं यूनिवर्सिटी जाना नहीं छोड़ूंगी। आप यूं जोर जबरदस्ती मुझसे अपना हक वसूल नहीं कर सकते। 7 साल तक एक औरत को आपने अपने निकाह में रखा, इसके साथ दिन रात रोमांस किया हुआ है। जाहिर सी बात है कुछ भी मेरी आंखों से ढका छुपा नहीं है, लेकिन वो क्या कहते हैं, मर्द की फितरत ही ऐसी होती है। एक औरत 7 साल तक आपके दिल को बहला नहीं पाई तो आप मुझे धमकियां देते फिर रहे हैं। अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की या जबरदस्ती अपना हक लेने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा आपके लिए। ये तो शुक्र मनाइए कि आप जैसे तलाक याफ्ता को मैं अपने शोहर के रूप में कबूल कर रही हूँ। इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। जब मैं आपको किसी और औरत के साथ 7 साल गुजारने के बाद भी अपना शोहर मान सकती हूँ, चाहे मजबूरी में ही सही, तो फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान अगर कोई लड़का मुझसे बातचीत करता है, मुझसे हंसकर बोल लेता है या पढ़ाई के मुतालिक बात कर लेता है, तो आपको भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। इतनी ही गैरत है तो तलाक दे दे मुझे। वो उंगली उठाकर शहरयार को अच्छी खासी बातें सुना चुकी थी और शहरयार उसकी चलती जुबान देखता रह गया। ये कहते उसने पलटकर दरवाजा खोला और जोरदार आवाज के साथ बंद करती नीचे चली गई। पीछे से शहरयार अहमद गुस्से से खोल कर रह गया था। इस बेरोनक खान हाउस में हमेशा की तरह खामोशी छाई हुई थी। अम्मू जान अपने कमरे में बैठी थी, तभी उन्होंने जरनिश को आवाज दी तो वो न चाहते हुए भी उनके पास चली गई। वो इसकी बड़ी ताया अम्मा थी, शहरयार अहमद की माँ, जिन्हें सब अम्मू जान कहते थे। ये सब उनकी फरमाइश पर ही हुआ था। जरनिश दिल ही दिल में उनसे कदौरत रखती थी, लेकिन चेहरे से जाहिर नहीं होने देती। उसकी वजह यह थी कि आज तक उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती थी। वो इसका हाल अहवाल पूछने लगी उसकी पढ़ाई के बारे में। बेटा, कब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी? अभी उसकी एजुकेशन कंप्लीट होने में 2 साल बाकी थे। तभी वह अचंभे से उन्हें देखने लगी। सब उसके पीछे हाथ धोकर पड़े थे, सब उसकी तालीम के खिलाफ थे, खुद उसकी सगी माँ भी, जो यहाँ बराबर वाले पोर्शन में रहती थी। जब भी वो अपनी माँ से मिलने जाती उनकी एक ही बात होती, छोड़ दो ये पढ़ाई का झंझट, अब तुम्हारी शादी हो गई है, वो भी शहरयार से। वो इस खानदान का खूबरू और लायक फायक बच्चा है। इतनी आला ओहदे पे तुम उसकी बीवी हो, तुम्हें क्या जरूरत है अब ज्यादा पढ़ाई करने की? शहरयार के दिल में जगह बनाने की कोशिश करो। और ये सुनते ही से गुस्सा आ जाता, यानी कि उसकी जात की कोई कीमत नहीं थी, ना उसकी कोई वैल्यू थी, वो सिर्फ दिल बहलाने का सामान थी, क्योंकि वो एक लड़की जात थी। ये बात उसके दिल में तीर की तरह लगती। मैं भी प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, यूनिवर्सिटी लेक्चरर। क्यों भूल जाती हैं आप ये बात? वो अपनी माँ को गुस्से से कहती तो उसकी माँ अपना सर थाम लेती। देखो बेटा, भाई साहब ने यह निकाह इसलिए किया था कि शहरयार का घर बस जाए, उसकी औलाद इस दुनिया में आए, ताकि इस खानदान का नाम आगे बढ़े। और तुम हो कि पढ़ाई का नाम लेकर इस रिश्ते को कबूल ही नहीं कर पा रही हो। क्यों बहाने कर रही हो? मैं नहीं चाहती शहरयार तुम्हें किसी वजह से छोड़ दे, जैसे कि इसने पहले मारिया को छोड़ दिया। ओ अम्मी, आप क्यों भूल जाती हैं? उसने मारिया को नहीं छोड़ा, बल्कि मारिया ने उसको छोड़ा, क्योंकि वो काबिल नफरत इंसान है। आखिर उसने अपने मुंह से जहर उगल दिया था। जरनिश की माँ फरीदा बेगम की आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये क्या कह रही हो तुम? वो क्यों नफरत के काबिल होगा? इतना नेक, इतना अच्छा इंसान, तुम इसके बारे में ये कैसे कह सकती हो? वो इन्हें घूर कर देख रही थी, तभी उसने लब भेज लिए। इस शख्स ने अपने चेहरे पर एक निकाब ओढ़ रखा है, जिसकी हकीकत सिर्फ मैं जानती हूँ, आप लोग नहीं। और जिस दिन ये निकाब उतरा उस दिन आप सब पहचान जाएंगे। चटक कर कहती वो अपनी माँ के पास से उठकर कमरे में आ गई थी। शहरयार अहमद मौजूद नहीं था। उसने भी सुख का सांस लिया और फिर कपड़े तब्दील करने के लिए वॉशरूम में चली गई। नहाने के बाद गुनगुनाती हुई बाहर निकली थी। जब उसने बेड पर बैठे शहरयार को देखा, उसे देखकर उसका हलक तक कड़वा हो गया था। गीले बाल पुश्त पर बिखरे थे, जबकि कमीज बदन से चिपकी हुई थी। शहरयार की तीखी निगाहें वो अपने वजूद पर
محسوس کر رہی تھی اور اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن شہریار کے چہرے پر خطرناک حد تک سنجیدگی تھی، جس سے وہ آج کچھ بڑا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ یونیورسٹی سے آنے کے بعد وہ تایا ابو کے آفس میں چلا جاتا یا پھر اپنا زیادہ تر وقت اسٹڈی روم میں گزارتا۔ جب تک کمرے میں آتا تو زرنش سو چکی ہوتی، لیکن آج وہ کمرے سے ہل بھی نہیں رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں میں عجیب سی کپ کپی ہو رہی تھی۔ اگر اس شخص نے میرے ساتھ زور زبردستی کی تو میں کیا کر پاؤں گی؟ کچھ بھی تو نہیں، آخر ہوں تو ایک کمزور لڑکی۔ اس کے دل سے آواز آ رہی تھی، لیکن چہرے پر چٹانوں جیسی سنجیدگی قائم رکھی اور پھر ڈرائر سے گیلے بال خشک کرتی وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ لاؤنج میں آ کر اسے تھوڑا سکون کا سانس ملا تھا۔ کافی دیر تک وہ ٹی وی دیکھتی رہی، یوں ہی بلا وجہ 1 بج رہا تھا جب وہ دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ کمرے میں پھیلی خوابناک سی خاموشی اور کمبل میں لپٹا وجود شہریار خانزادہ کا تھا۔ یقیناً وہ سو چکا تھا۔ اس نے بھی شکر ادا کیا اور پھر چپکے سے دوسری سائڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ ابھی اس نے اپنی آنکھیں بند ہی کی تھی جب ایک ہاتھ سرسراتا ہوا اس کے وجود پر چھانے لگا۔ اس کے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزاحمت کر کے ایک دم ہی اٹھ کر بیٹھتی، شہریار نے پوری قوت سے اسے اٹھنے سے روک دیا تھا اور پھر بھرپور طاقت سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے، جھوٹے مکار انسان۔ مجھے تو لگا تھا کہ آپ سو چکے ہوں گے، لیکن یہ صرف سونے کا ڈرامہ تھا، مجھے جال میں پھنسانے کے لیے، تاکہ میں یہاں پر آ کر لیٹوں اور آپ مجھے دبوچ لیں۔ وہ خود کو چھڑواتے ہوئے بولی تھی جب شہریار ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر کے کہنے لگا، شٹ اپ، آواز اونچی مت کرو، رات کا وقت اور اگر تمہارے لیے آواز کسی کے کان تک پہنچی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شوہر ہو تمہارا، جب چاہے حق وصول کر سکتا ہوں اور آپ کو مزید وقت دینا میرے اختیار میں ہی ہے۔ وہ فوراً خود کو چھڑواتے ہوئے کہنے لگی، چھوڑیں مجھے، میں آپ کے بچے پیدا کرنے والی مشین نہیں بننے والی۔ بچے پیدا کرنے ہیں تو جا کر تیسری شادی کر لیجیے اور اس سے اپنے بچے جنم دیجیے۔ خبردار، جو میری معصومیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے اوپر کسی بھی طرح کی زور آزمائی کرنے کی کوشش بھی کی آپ نے۔ وہ خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جبکہ شہریار کی گرفت بہت زیادہ مضبوط تھی۔ وہ احتجاج کرتی رہ گئی، لیکن آج اس کی ایک بھی نہ سنی گئی۔ جب سے اس نے فضان کے ساتھ اسے ہنستے مسکراتے اور بات کرتے ہوئے دیکھا تھا، تب سے اس کے تن بدن میں ایک آگ بھڑک اٹھی تھی، اور اسی بات کا بدلہ اس نے آج زرنش سے لیا تھا۔ چپ چاپ بغیر کسی شور شرابے کے اپنا آپ مجھے سونپ دو، ورنہ غصے میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں گا تو تمہیں زیادہ تکلیف ہوگی، اور میں نہیں چاہتا کہ صبح جب تم کمرے سے لڑکھڑاتی ہوئی چلتی ہوئی باہر نکلو تو سب پر عیاں ہو جائے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کچھ کر چکا ہوں۔ وہ بڑے روکھے پن سے اسے جھٹکا دے کر بولا تو زرنش ایک پل کو اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے بچنے کے سارے راستے بند ہو چکے تھے، یعنی اب اسے اپنا آپ ہر حال میں اسے سونپنا ہی تھا۔ اس کی ساری مزاحمتیں بالکل بیکار ہو چکی تھی۔ جب شہریار اس پر مکمل طور پر حاوی ہوتا چلا گیا، اسے اپنا حق وصول کر کے زبردستی ہی صحیح، اگلے دن وہ یونیورسٹی بھی نہ گئی۔ شہریار کے جاہرانہ اور وحشی شدتوں کی وجہ سے اسے بخار ہو گیا تھا۔ وہ بستر میں پڑی رہی، امو جان خود ہی اسے دیکھنے آئی۔ ارے زرنش بیٹا، کیا ہوا؟ ملازمہ کہہ رہی تھی کہ تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا اور تمہیں بخار ہو رہا ہے۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ امو جان کے آنے پر ناچار اسے اٹھنا ہی پڑا۔ جی طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری، اسے روکھے پن سے جواب دیا تھا۔ اپنی شادی شدہ بیٹے کے لیے کنواری لڑکی کا زبردستی نکاح کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ میں یتیم تھی، ان کے پیسوں پہ پل رہی تھی۔ یہی بات اس کے دل سے نہیں نکلتی تھی، تبھی تو اس خاندان کے ہر شخص کے لیے اپنے دل میں میل رکھتی تھی، جبکہ امو جان اسے محبت سے دیکھ رہی تھی۔ ارے تو بیٹا، مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں شہریار سے کہتی کہ وہ آج یونیورسٹی سے چھٹی کر لے اور تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ آنے دو ذرا، اس سے تمہارا ذرا بھی خیال نہیں رکھتا ہے۔ شہریار کا نام سن کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ آج اس کی جو بھی حالت تھی اسی شخص کی وجہ سے تو تھی۔ شام کو جب شہریار گھر آیا تو امو جان نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ غصے سے کہنے لگی، یہ کیا کیا ہے تم نے شہریار؟ شہریار نے جیسے ہی امو جان کے الفاظ سنے تو وہ بھی تھوڑا جھیپ چکا تھا۔ کہیں اس بے وقوف لڑکی نے امو جان کو تو نہیں بتا دیا گزشتہ رات ان کے بیچ جو کچھ ہوا تھا؟ وہ تھوڑا جھیپ کر سر جھکا کے کہنے لگا، کیا مطلب ہے امو جان آپ کا؟ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ کہنے لگی، بچی کی طبیعت خراب ہے اور تم مجھے بتائے بغیر چلے گئے۔ یہ تو شکر ہے ملازمہ کو میں نے اس کے کمرے میں بھیجا تھا،
تو مجھے پتہ چلا تم اس کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے۔ ایسا کرو تم اسے آج باہر گھمانے کے لیے لے جاؤ، نئی نئی شادی ہوئی ہے تم لوگوں کی۔ زرنش نے جب یہ سنا تو بڑی ہی خطرناک تیوروں سے مجھ سے دیکھنے لگی، ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ امو جان میری طبیعت خراب ہے، میں کہیں پہ جانا نہیں چاہتی، بس آرام کرنا چاہتی ہوں۔ کہہ کر وہ کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ ٹھیک سے چل نہیں پا رہی تھی اور اس کی ٹانگوں میں آنے والی لرزش کو شہریار اچھے سے دیکھ چکا تھا۔ امو جان اسے گھور کر کہنے لگی، خبردار تم نے میری بہو کو تنگ کیا تو اس کی صحت کا خیال رکھو بیٹا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی تھی۔ کمرے میں جب شہریار آیا تو اس کے آنے سے پہلے ہی کمبل لپیٹ کر سونے کی بھرپور ایکٹنگ کر رہی تھی اور وہ بھی اسے بغیر کچھ بولے دوسری جانب آ کر لیٹ گیا۔ کل رات جو کچھ ان دونوں کے بیچ ہوا تھا، اس کے بعد بار بار اس کا یہی دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر اپنی بیوی کے قریب جائے، اس کے ساتھ رشتہ قائم کرے، اس سے بات کرے، لیکن زرنش کی خراب طبیعت دیکھ کر اسے مزید کچھ کرنا اچھا نہ لگا۔ مگر ساتھ ہی اسے یہ بات بھی اندر تک غصہ دلا چکی تھی کہ آج کالج میں بار بار فیضان اسی کا پوچھ رہا تھا۔ یہ بات اسے بالکل بھی پسند نہیں آتی۔ 3 دن تک وہ ایسے ہی پڑی رہی۔ شہریار کو اسے یوں بخار میں مبتلا دیکھ کر عجیب سی شرمندگی گھیرتی کہ آخر اس دن وہ اتنا وحشی کیسے بن گیا، لیکن وہ بھی مجبور ہو گیا تھا۔ اسے غصہ ہی اتنا تھا جب سے یہ نکاح ہوا تھا۔ زرنش اپنی نفرت ہر طریقے سے ظاہر کرتی، جان بوجھ کر اس کے ساتھ یونیورسٹی نہیں جاتی، کسی کو معلوم ہی نہیں تھا ان دونوں کا نکاح ہو چکا ہے۔ وہ یونیورسٹی میں پروفیسر تھا جبکہ وہ ایک سٹوڈنٹ۔ حالانکہ وہ چاہتا تھا کہ زرنش اس کے ساتھ ہی یونیورسٹی جائے اور ساتھ ہی واپس آئے، لیکن وہ اپنی الگ گاڑی میں جاتی، شہریار کے سائے سے بھی دور بھاگتی، جان بوجھ کر اس کے لیکچر اٹینڈ نہیں کرتی۔ امو جان نے ڈاکٹر گھر پر ہی بلوا لیا تھا کیونکہ اس نے ڈاکٹر کے پاس جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ چوتھے دن اچانک اس کے ذہن میں ایک سوچ آئی تھی، یہ شخص چاہتا ہے کہ میں اپنی تعلیم چھوڑ دوں اور اپنے خوابوں کو آگ لگا دوں، تبھی تو اس نے میرے ساتھ یہ سب کیا ہے، لیکن میں اس کی خواہش پوری نہیں ہونے دوں گی۔ یہی سوچ کر اگلے دن وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی اور پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ڈیپ ریڈ کلر کا سوٹ، اس کے ساتھ وائٹ کلر کا دوپٹہ، کانوں میں پہنے ہوئے جھمکے اور سیاہ بالوں کو اس نے پشت پر بھی کھیر رکھا تھا۔ وہ اس سے حد سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اب دیکھنا شہریار، میں تم سے اس بات کا بدلہ کیسے لیتی ہوں۔ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے یونیورسٹی آ گئی تھی۔ سب سے پہلے نظر فیضان ہی کی اس پر پڑی تھی، لیکن وہ جلدی سے اپنے دوستوں کی طرف بڑھ گئی اور وہ فیضان سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس بات کی وجہ سے اس کے ساتھ بہت برا ہو چکا تھا جو وہ کبھی نہیں چاہتی تھی۔ فریال اور تانیہ نے اسے دیکھا تو وہ دونوں خوش ہو گئی۔ شکر ہے تم یونیورسٹی تو آئی، ہم تو پریشان ہو گئے تھے کہ نہ جانے تمہیں کیا ہوا ہے، موبائل بھی تمہارا آف تھا، سب خیریت تو تھی نا؟ تو وہ لاپرواہی سے کہنے لگی، ہاں بس بخار تھا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے۔ اب وہ دونوں اس کی طبیعت پوچھ رہی تھی، لیکن کوریڈور سے گزرتے شہریار نے اسے دیکھ لیا تھا جو آج اس کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ زرنش نے اسے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیا تھا، پھر فریال اور تانیہ سے کہنے لگی، چلو یار چلتے ہیں کینٹین، آج پورا دن وہیں پر گزاریں گے۔ اس نے جان بوجھ کر بلند آواز سے کہا تھا تاکہ پاس سے گزرتا شہریار یہ بات سن لے۔ اس دن کے بعد سے ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس نے آج کوئی بھی کلاس اٹینڈ نہیں کی تھی۔ شہریار کے لیکچر کے دوران بھی وہ کینٹین میں ہی بیٹھی برگر انجوائے کر رہی تھی۔ اب یہ سب کچھ چل ہی رہا تھا جب فیضان بھی کینٹین میں ہی آ گیا۔ بار بار اس کی نظریں اس کی طرف اٹھ رہی تھی۔ شہریار کی کلاس اسے بھی کچھ اچھی نہیں لگتی تھی کیونکہ وہ سب سے زیادہ فیضان پر ہی سختی کرتا تھا، اس لیے آج اس نے شہریار کی کلاس بند کر دی تھی۔ وہ سیدھا چلتا ہوا وہیں پر آیا جہاں پر پہلے سے ہی اپنی سہیلیوں کے ساتھ زرنش موجود تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر کہنے لگا، کیا بات ہے، آج میں دیکھ رہا ہوں صبح سے تم مجھے اگنور کر رہی ہو، خیریت تو ہے نا؟ مجھ سے کوئی شکوہ شکایت؟ لیکن وہ نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی، نہیں کچھ نہیں۔ وہ اسے نظر انداز کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ تو خود حیران تھا کہ آخر اس سے ہو کیا گیا ہے، آخر اسے اس کی کون سی بات بری لگ گئی ہے۔ وہیں شہریار نے جب کلاس میں نہ تو زرنش اور نہ ہی فیضان کو دیکھا تو اسے کافی غصہ آ چکا تھا۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے خود کینٹین کی طرف آ گیا، مگر جب اس نے وہاں پر زرنش کے ساتھ فیضان کو دیکھا تو اس کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ فی الحال تو وہ کچھ نہ بولا، وہاں سے چلا گیا۔ لیکن آج رات ایک بار پھر زرنش کی خیر نہیں تھی۔ لیکن اس دن جب وہ اہم لیکچرر کے نوٹس پر آ رہی تھی تو شہریار اس کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا، چلو اب بند کرو یہ کتابیں،
बिस्तर पर आओ। ये सुनते ही तो इसे आग लग गई थी, तभी वह तप कर खड़ी हो गई। क्या चाहते हैं आप? इतने जिस्म के भूखे हैं कि एक लड़की आपके करीब आने पर अपने दिल में शदीद नफरत महसूस करती है। आपसे रिश्ता बनाने में से कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी उसे जोर जबरदस्ती अपना खिलौना समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। शहरयार उसकी बात सुनकर मुस्कुराया था। मुझे शर्म आती है। अगर वो लड़की कोई गैर होती या फिर ये कोई हराम रिश्ता होता, बीवी से रिश्ता बनाने में कैसी शर्म। उसने बड़ी नरमी से जर्निश का हाथ थाम कर उसे खुद से करीब किया था। शहरयार के वजूद से बड़ी दिलफरेब परफ्यूम की महक आ रही थी जो जर्निश की हवासों पर छाने लगी। वो कसमसा कर उससे दूर होना चाहती थी, लेकिन बाजुओं का घिराव इस कदर सख्त था कि वो चाह के भी उनसे न निकल सकी। जान छोड़ दीजिए मेरी, मुझे ये सब नहीं करना। उसे साफ इनकार किया था। क्यों नहीं करना? मुझे तो करना है ना। मैं एक मर्द हूँ, अपने फितरी जज्बात, अपनी तलब कहाँ जाकर पूरी करूँ? जब बीवी घर में मौजूद है तो मैं क्यों इधर उधर देखूं? उसकी निगाहों में आज अजीब सी बात थी जो जर्निश का दिल धड़का रही थी। अच्छा, अपना वादा भूल चुकी हैं? याद है ना, शादी वाली रात आपने खुद कहा था कि जब तक तुम्हारी तालीम मुकम्मल नहीं होगी मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, और तुम्हारी ख्वाहिश के बिना तो कभी भी नहीं। तो फिर ये सब क्या है? बस इतनी जल्दी अपने वादे से मुकर गए? अभी तो निकाह को महज 6 महीने ही तो हुए हैं। जर्निश ने उसे आईना दिखाया तो वो लापरवाही से कहने लगा, तलीम से उसका क्या ताल्लुक है? मैं तुम्हारा हर तरीके से साथ दूंगा जब तक तुम्हें मेरी जरूरत होगी, लेकिन तुम तो मेरी तरफ देखना तो दूर की बात है, बात तक करना पसंद नहीं करती। 6 महीने में तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं रही हो, बल्कि जिंदगी की साथी बन चुकी हो हमेशा के लिए। मैंने तो अपने दिल में यही सोचा कि तमाम आने वाली जिंदगी में तुम्हारे साथ गुजारूं। मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। इतना याद रखना, इसलिए बेहतर होगा कि हम दोनों के दरमियान ये ताल्लुक मजीद मजबूत हो जाए। वह इसके कान में सरगोशी कर रहा था। फिर जर्निश लाख इनकार करती रह गई, लेकिन शहरयार ने उसकी सारी किताबें बंद करके साइड टेबल पर रख दी थी और कमरे की लाइट्स भी ऑफ कर दी थी। जर्निश की गुस्से भरी आवाज कमरे में गूंज रही थी, लेकिन बहुत हल्की, जबकि शहरयार की सरगोशियां बहुत मदम थी। उनका निकाह एक दूसरा नाम ले चुका था, लेकिन सिर्फ एक फरीक की रजामंदी से, कुछ साल पहले। शुक्र है इस खड़ूस की शादी हो रही है। अब तो पर मुझ पर पाबंदियां कम करेगा। जहां जाती हूँ हर जगह रोक टोक करके मना कर देते हैं। न जाने अपने आप को समझते क्या है। जर्निश खिड़की से झांकती अम्मू जान को देख रही थी जो आज ही मुलाजमा के साथ ढेरों शॉपिंग करके आई थी। शहरयार भी उनके साथ था। उसे इन चीजों से ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन माँ की खातिर यह सब करना पड़ा था। जर्निश की बात सुनकर फरीदा बेगम ने उसे हसरत से देखा था। हाय, कितनी ख्वाहिश थी मेरी कि तुम शहरयार की दुल्हन बनो। एक मेरी बेटी हो इकलौती, और दूसरी तरफ भाभी जान का भी तो एक ही बेटा है शहरयार। अच्छा है घर की बात घर में ही रह जाती तो मेरी आंखों से दूर भी नहीं होती। उनके दिल में हसरतें पल रही थी। जर्निश ने कानों को हाथ लगाया था। तौबा करे अम्मी, अल्लाह ना करे जो मेरी शादी उस खड़ूस और मगरूर शख्स से हो। इतना बदतमीज इंसान मैंने आज तक अपनी दुनिया में नहीं देखा। ये जानते हुए भी कि मेरे सर पे बाप नहीं है, मैं यतीम लड़की हूँ। हर वक्त मुझे डांटते रहते हैं, इतना जलील करते हैं, दोस्तों के घर जाने से मना करते हैं, कॉलेज फंक्शन में जाने से रोकते हैं। भला उनका क्या काम बनता है मुझे ये सब चीज़ों से रोकने का? और इस दिन मैंने देखा घर में कोई लड़की आई उनके साथ, शायद ऑफिस से। अल्लाह, उसके सामने इतने मीठे बन रहे थे, चेहरे से मुस्कुराहट जुदा ही नहीं हो रही थी। कितने दोगले इंसान हैं ये। जर्निश के लहजे में नफरत थी। फरीदा बेगम ने एक ठंडी आह भरी थी। मैं भी ये बात जानती हूँ, शहरयार जैसा लायक फाइक इतने बड़े ओहदे पर फाइज शख्स के लिए भाभी जान कोई बड़े घराने की लड़की देखेंगी। भला उसे मुझ जैसी बेवा की लड़की में क्या दिलचस्पी होगी? जर्निश ने गुस्से से माँ की तरफ देखा था। अपने आप पर तरस खाने की जरूरत नहीं अम्मी, बस आप देखिएगा जैसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है मैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँ, बस एक सरकारी नौकरी मिल जाए। ऐसे गुजरेगी दोनों माँ बेटी की जिंदगी। फरीदा बेगम ने अपने सर पे हाथ मारा था। अभी मैट्रिक तो किया नहीं है, ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट हो जाएगा? हो जाएगा, वक्त गुजरते हुए देर नहीं लगती, उसने लापरवाही से कहा था। फिर शहरयार की शादी में उसके हुस्न हस्न की धूम मच गई थी। वो थी ही इतनी खूबसूरत, जो भी उसे देखता देखता का देखता रह जाता। शहरयार ने भी कभी उसे नजर भर के नहीं देखा था।
اب وہ محض 17-18 سال کی تو تھی، جبکہ شہریار بھرپور جوانی کے دور پر تھا۔ انتہائی دلکش و پروقار شخصیت لیے سب اسے دیکھ کر شہریار کی والدہ سے کہنے لگے، ارے بھابھی جی، آپ نے اپنے دیور کی بیٹی کیوں نہیں لی؟ ماشاءاللہ یہ بھی تو بہت خوبصورت ہے۔ امو جان ہنستے ہوئے کہنے لگی، ارے وہ تو بہت چھوٹی ہے، شہریار 10-12 سال بڑا ہے، ان کا کوئی جوڑ نہیں۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ قدرت چاہے تو کچھ بھی ممکن ہے۔ کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ محض 6-7 سال بعد وہ شہریار کی دلہن بن کر اس گھر میں آ جائے گی۔ ماریا سے شہریار کی پسند کی شادی تو نہیں تھی، لیکن امو جان کو پسند آ گئی تھی۔ وہ تایا جان کے کسی بزنس پارٹنر کی بیٹی تھی۔ ماریا نے اسے ایک پارٹی میں دیکھا تھا تو اس پر اپنا دل ہار بیٹھی۔ واو، سو گڈ لکنگ ڈیڈ، یہ بندہ کون ہے؟ پھر اس کے ڈیڈی نے بتایا تھا کہ یونیورسٹی میں بہت بڑا پروفیسر ہے۔ اسے بزنس فیلڈ میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن جب بھی کبھی ٹائم تھا تو وہ بابا کے آفس جا کر ان کی ہیلپ ضرور کرتا تھا۔ پھر ماریا کے ڈیڈی نے ہی ابو سے اس کے رشتے کی بات کی تھی۔ یوں دونوں فیملی کی رضامندی سے جلد ہی یہ شادی ہو گئی۔ لیکن ابھی محض چند مہینے گزرے تھے جب ماریا کے موبائل پر کسی کی کال آئی تھی۔ ماریا واش روم میں تھی۔ جب بار بار موبائل بجنے لگا تو شہریار نے کال پک کی۔ اس نے ابھی ہیلو بھی نہیں کہا تھا، دوسری طرف سے کوئی غصے سے کہنے لگا، واٹس رانگ ود یو ماریا، سنا ہے کہ تم نے شادی کر لی؟ واہ، شادی کے جہاز سے مجھے دیے، اتنا وقت میرے ساتھ گزارا، مجھ سے انجوائمنٹ کی اور شادی کسی اور سے کر لی، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ شہریار کے کانوں میں دھواں بن کر اس کے الفاظ اترے تھے۔ اس نے چپ چاپ موبائل بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کے دل میں طوفان اٹھ رہے تھے کہ ماریا پہلے ہی کسی سے ریلیشن شپ میں رہ چکی ہے، لیکن پھر بھی اس نے خاموشی اختیار کی رکھی اور چپ چاپ اس پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ 3-4 مہینے تو ماریا نے اس کے ساتھ بڑے ہنسی خوشی گزارے تھے، لیکن پھر اس کی وہی روٹین شروع ہو گئی تھی جو شادی سے پہلے تھی۔ نائٹ کلب میں جانا، دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنا۔ امو جان کی تو وہ ایک بات نہیں سنتی تھی، انہیں کوئی اہمیت دینے کو تیار نہ ہوتی۔ امو جان شہریار کو اس بات کا احساس دلاتی کہ اس خاندان کا نام ڈبو رہی ہے یہ لڑکی، تو وہ بڑے آرام سے کہتا، آپ ہی تو بہو بنا کر لائی ہیں، یہ میری چوائس نہیں تھی۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو جاتا۔ در حقیقت یہ لڑکی شادی کے 2-3 دن بعد ہی اس کے دل سے اتر گئی تھی۔ جب اسے اس کی شادی سے پہلے والے افیئر کا پتہ چلا تھا، زرنیش ماریا کی ڈریسنگ دیکھ کر توبہ توبہ کرتی۔ واہ واہ، مجھے تو کہتے ہیں کہ ملازم کے سامنے دوپٹہ گلے میں کیوں ڈال رکھا ہے، درخت سے کیوں لٹک کر کھڑی ہو، کپڑے کیسے پہنتی ہو، باریک کپڑے کیوں پہن کر جا رہی ہو کالج میں، اتنا فٹنگ کا ڈریس کون پہن کر جاتا ہے؟ اچھا، اپنی بیوی کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں، کتنا گھٹیا انسان ہے یہ۔ وہ بلند آواز میں اپنی ماں فریدہ بیگم کے سامنے ان کا خیالات کا اظہار کرتی تو فریدہ بیگم تسبیح گھماتے ہوئے اسے سرزنش کرتی، ارے بیٹا ایسے مت کہا کرو، میں نے دیکھا اس بچے کے چہرے سے رونق ہی ختم ہو گئی ہے، لگتا ہے شادی سے راز نہیں آئی، کتنا خاموش رہنے لگا ہے، اب تو گھر پہ نظر ہی نہیں آتا، اس لڑکی نے تو اسے برباد کر دینا ہے۔ 2-3 سال تو یہیں گزر گئے تھے، لیکن تیسرے سال شہریار پر قیامت گزری تھی جب اسے الماری کے دراز سے 3-4 خفیہ رپورٹس ملی، اور وہ ان رپورٹس کو پڑھ کر وہ زمین میں دھنستا چلا گیا۔ وہ کسی اور کی نہیں بلکہ اس کی اس دنیا میں آنے والے بچوں کی رپورٹس تھی۔ ایک 3 منتھ پریگننسی کو ضائع کرنے کی رپورٹ تھی تو ایک 4 منتھ کی اور ایک تو 2 منتھ پریگننسی کی رپورٹ تھی، یعنی وہ ایک نہیں بلکہ 3-4 دفعہ اپنی پریگننسی ضائع کروا چکی تھی۔ وہ غصے سے کھول کر رہ گیا تھا۔ اتنے سالوں سے وہ اس عورت کو برداشت کرتا آیا کیونکہ اس خاندان میں عورت کو طلاق دینے کا رواج نہیں تھا، لیکن اب بہت ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھا تھا۔ جیسے ماریا پارٹی سے واپس آئی، اسے یوں بیٹھے دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگی، ہائے شہریار، اتنی جلدی آگے مل گئی تمہیں فرصت؟ وہ عجیب انداز میں ہنس رہی تھی جیسے اپنے ہوش میں نہیں ہو۔ شہریار نے اسے بازو سے پکڑ کر دبوچا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کاغذ اس کے منہ پر دے مارے۔ ماریا کی ہوش اڑ گئی، اسے تو یہ رپورٹس اپنے طور پر ضائع کر دی تھی، لیکن یہ الماری میں کیسے پہنچ گئی؟ وہ حیران تھی۔ جب بھی وہ یہ رپورٹس لے کر آتی، ملازمہ کے ہاتھ میں تھما کر کہتی کہ اسے ڈسٹ بین میں پھینک دو، تو یہ رپورٹس یہاں تک کیسے پہنچی؟ اس دن ان دونوں کے درمیان خوب لڑائی جھگڑا ہوا تھا اور ماریا غصے سے اپنے ڈیڈی کے گھر چلی گئی۔ امو جان خوب پریشان ہو رہی تھی، لیکن شہریار نے فیصلہ کر لیا تھا اسے چھوڑنے کا۔ بات طلاق پر ختم ہوئی تھی اور پھر 2-3 سال ایسے ہی گزر گئے۔
شہریار نے دوبارہ شادی کا نام نہیں لیا تھا، لیکن اب زرنش بھی جوانی کی دہلیز پر کھڑی ہو گئی تھی اور اتنی خوبصورت کہ جو بھی دیکھتا اسے دیکھتا کا دیکھتا رہ جاتا۔ کالج کی پڑھائی جیسے ہی ختم ہوئی، تایا جان نے شہریار سے ہی کہا تھا کہ اسے اپنی یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوا دے۔ سب جانتے تھے یونیورسٹی میں کہ وہ شہریار کی کزن ہے جو اس یونیورسٹی کا سب سے بڑا پروفیسر ہے، اس لیے اسے خاص پروٹوکول ہی ملتا تھا، لیکن نہیں جانتے تھے کہ کچھ دنوں بعد یہ اس کی بیوی بن جائے گی۔ اس دن بھی وہ امو جان کے پاس آئی تھی کسی کام سے، جب ان کے ذہن میں اچانک کوئی خیال آیا تھا۔ متناسب قد، گوری چٹی رنگت، لمبے بالوں کی چوٹی پشت پر تھی۔ وہ امو جان سے کچھ بات کر رہی تھی، جبکہ ان کے ذہن میں ایک الگ ہی کھچڑی پک رہی تھی۔ کبھی انہوں نے تایا جان سے یہ بات کہی، اس کے بعد شہریار سے ان دونوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ آپ دونوں ہوش میں تو ہیں، بچی ہے وہ میرے سامنے کی، اتنی چھوٹی لڑکی کو آپ میری دوسری بیوی بنانا چاہتے ہیں، یہ زیادتی ہے اس لڑکی کے ساتھ، اور میں نے تو آپ سے صاف کہہ دیا تھا پہلے ہی کہ میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، ایک بار شادی کر کے اپنی زندگی خراب کر چکا ہوں، ذہنی اذیت میں مبتلا ہو کر میں اپنی ذہنی حالت نہیں خراب کرنا چاہتا، مزید اس لیے براہ کرم آپ میری شادی کا خیال اپنے دل سے نکال دیں۔ اس نے ماں باپ کو صاف انکار کر دیا تھا، لیکن امو جان کا رونا، بابا کے جڑے ہوئے ہاتھ، اس نے غصے سے کہہ دیا جو آپ کے دل میں آتا ہے وہ کرے۔ تبھی وہ دونوں فریدہ بیگم کے پاس پہنچ گئے تھے اپنی جھولی پھیلانے۔ تم ہمیں خود غرض سمجھو گی فریدہ، لیکن زرنش و شہریار کا جوڑ بالکل مناسب ہے، اور جو کچھ ہوا اس کی زندگی میں وہ تمہارے سامنے ہے، کیسے اس بد کردار لڑکی نے میرے بیٹے کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ وہ تو خوشیوں سے محروم ہی ہو گیا تھا، اور ہمارا گھر دیکھو، ایسا لگتا ہے کہ کوئی وحشت زدہ حویلی۔ تم زرنش بیٹی کو شہریار کے نکاح میں دے دو، تمہارا ہم پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ فریدہ بیگم سوچ میں پڑ گئی۔ شہریار ان کی نظروں کے سامنے پل کر جوان ہوا تھا، دیکھا بالا اپنے گھر کا بچہ تھا اور بہت ہی حساس و خیال کرنے والا۔ شوہر کے مرنے کے بعد ان دونوں ماں بیٹی کا جیٹھ اور اس کے بیٹے نے ہی ساتھ دیا تھا، وہ ان کی احسان مند تھی۔ شہریار اور زرنش کا جوڑ بالکل مناسب تھا۔ انہوں نے ان کے سامنے کہہ دیا تھا کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، بس ایک بار زرنش سے بات کر لیں۔ وہ تو خوش ہو گئے تھے، لیکن زرنش کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ صاف انکار کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اسی وقت انکار کر دینا چاہیے تھا۔ فریدہ بیگم اس کا غصہ دیکھ کر ڈر گئی۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ انہوں نے ایک ہی سوال کیا تھا تو زرنش نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اوہو امی، میں اس لیے انکار کر رہی ہوں کہ کسی اور کو پسند کرتی ہوں، یہ بات ضروری نہیں ہے، بس آپ ساتھ انکار کر دیں، میں اس شخص کے ساتھ ایک منٹ نہیں گزارنا چاہتی، اور آپ میرا نکاح اس سے کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ فریدہ بیگم نے جب اپنی بیٹی کی یہ بات سنی تو وہ پریشان ہو چکی تھی۔ کہنے لگی کیوں تم اپنی خوشیوں کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ باہر زمانہ کیسا ہے کیا جانتی نہیں ہو؟ مجھے تو شہریار کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ ہی نہیں آتا، نہ جانے یہ لوگ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں جن کے گھر میں تمہیں بیاہ کر بھیجوں گی۔ اگر تمہاری تائی کے ہاں تمہاری شادی ہو جائے تو مجھے بھی سکون رہے گا کہ تم میری نظروں کے سامنے رہو گی، اور تمہاری تائی تم سے محبت بھی بہت کرتی ہیں۔ فریدہ بیگم بڑے پیار سے اسے بہلاتے ہوئے بولی، مگر زرنش تو حتے سے ہی اکھڑ چکی تھی۔ کہنے لگی بس کر دے امی، جانتے نہیں آپ شہریار کی حرکتیں کیسی ہیں، میں یتیم ہوں، میرے سر پر میرے باپ کا سایہ نہیں ہے، میرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ میری شادی پہلے سے شادی شدہ مرد کے ساتھ کروا دیں، وہ بھی ایسی شادی جس میں وہ اتنے سالوں تک اپنی بیوی کے ساتھ رہا ہو۔ نہ جانے کون سی وجہ بنی جس کی بنیاد پر شہریار نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور آپ میری اس کے ساتھ شادی کروانا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں، میں کبھی بھی اس خڑوس سے شادی نہیں کروں گی۔ شادی کے بعد نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ وہ بھی یہی باتیں کر رہی تھی جب امو جان اس کی بات سن چکی تھی۔ وہ اس سے ملنے کے لیے آئی تھی، جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو فریدہ بیگم تو شرمندہ ہو چکی تھی۔ کہنے لگی بھابھی آپ اس کی بات کا برا مت مانیے گا، بچی ہے نا تو بس تھوڑا غصہ ہو جاتی ہے۔ امو جان سیدھا اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، بڑے پیار سے اسے اپنے سینے سے لگا کر کہنے لگی میری اپنی کوئی بیٹی نہیں ہے، میں نے آج تک ہمیشہ اپنی بیٹیوں کی اتنا چاہا ہے، یقین مانو۔ تو جب میں اپنے بیٹے کی شادی کروانا چاہتی تھی تب سے ہی میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ میں تمہیں ہی اپنی بہو بناؤں گی، لیکن وجہ تھی کہ تم اس وقت بہت چھوٹی تھی اور میرا بیٹا شادی کی عمر کو پہنچ چکا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے غلط انتخاب کر لیا اور مجھے تمہیں ہی اپنی بہو بنانا چاہیے تھا،
और आज अगर कुदरत ने मुझे मौका दिया तो मैं क्यों इस मौके से हाथ धोऊं? क्या तुम मेरे लिए मेरी बेटी बनकर मेरे घर में नहीं आ सकती? अम्मू जान ने इतने प्यार से उसे कहा था कि वो एक पल को खामोश हो गई। कहने लगी, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी माँ समेत अपने ताया और ताई दोनों ही इंतहाई मफाद परस्त और मतलबी लगने लगे थे। बार बार अपनी माँ की रोती हुई आंखें देखकर वो मजबूर हो जाती थी। शहरयार उसे कभी भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के लिए वो शादी करने के लिए रजामंद हो गई थी। उस रोज अम्मू जान के घर में लाउंज में सभी लोग मौजूद थे। अम्मू जान, उसके ताया, अब्बा, शहरयार, फरीदा बेगम, उन सब के सामने बड़ी मुश्किल से हकारत भरी नजरों से शहरयार को देखते हुए वो कहने लगी कि अम्मू जान, सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी की खातिर मैं शादी के लिए रजामंद हो रही हूँ, लेकिन मेरी कुछ शराइत है। उसके मुंह से ये सुनकर शहरयार ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा था। अपने लब कुछ भेज कर कहने लगा कि शराइत तो लड़के वालों की तरफ से होती है, शरूत लड़के की होती है, लेकिन इस घर में तो अनोखा ही निजाम देखने को मिल जाएगा। एक लड़की शर्तें रखेगी, वो भी शहरयार हमदानी से शादी करने के लिए। वो मुकम्मल तौर पर शहरयार को नजरअंदाज करके कहने लगी, अम्मू जान, मैं पढ़ रही हूँ और पढ़ लिख कर अपने कदमों पर खड़ा होना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी माँ को सारी जिंदगी आप लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़े। हाँ, ये बात अलग है कि ये सब कुछ कमाया और बनाया हुआ मेरे बाप का ही है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ना चाहती हूँ। अगर ये शादी होती और निकाह के बाद मेरी रुखसती भी रख दी जाती है तो इसमें मेरी पढ़ाई पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और मैं नहीं चाहती इन शादी की वजह से मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूँ। शहरयार यही चाहता था कि वो यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दे, लेकिन उसने तो शादी की शर्त ही यही रखी थी। अम्मू जान और ताया अब्बा फौरन उसे हामी भर चुके थे कि ठीक है बेटा, हमने कौन सा तुमसे झाड़ू पोछा करवाना है, तुम्हारा जब तक दिल चाहे तुम पढ़ाई कर सकती हो। और यूं उसकी सारी शराइत मानकर शादी की डेट रख दी गई थी। शहरयार तो जैसे उस शादी के खिलाफ था ही, जबकि उसे भी शादी की रसूमात में शामिल होने का कोई खास शौक नहीं था। एक मजबूरी के तहत ये रिश्ता बन चुका था और बार बार उसके दिल में यही बात खटक रही थी कि वो एक ऐसे शख्स के निकाह में जा रही है जो पहले से ही किसी के साथ अज़दवाजी ताल्लुक कायम कर चुका है। और बार बार उसके दिल में यही बात खटक रही थी कि वो एक ऐसे शख्स के निकाह में जा रही है जो पहले से ही किसी के साथ अज़दवाजी ताल्लुक कायम कर चुका है। पूरे 7 साल वो एक औरत के साथ गुजार चुका है। क्या उसकी किस्मत में यही लिखा था जो पहले से शादीशुदा शख्स उसके हिस्से में आया? ये सोच सोच कर वो खुद ब खुद ही शहरयार से चिढ़ने लगी थी और वो 6 महीने तक और उसके निकाह में रही थी। जानबूझकर ऐसी हरकतें करती जिससे शहरयार चिढ़कर उसे किसी न किसी तरह खुद ही तलाक दे दे, मगर शहरयार ने उसे छोड़ा नहीं था, बल्कि उल्टा उससे जबरदस्ती हक वसूल करके वो जर्निश के दिल में अपने लिए नफरत मजीद बढ़ा चुका था। वो पूरी रात उस पर निछावर करता रहा था। जर्निश मुंह से एक लफ्ज भी नहीं बोली थी जो हालत वो उसकी कर चुका था। शहरयार को लगा आज फिर वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए बिस्तर से उठ नहीं पाएगी, मगर वो भी अपनी जिद की पकी थी। जिस हालत में थी वो थी फ्रेश होकर फिर से तैयार होने लगी। शादी से पहले वो कभी कभार टॉप और जीन्स पहनकर भी जाया करती थी, और आज पता नहीं कहाँ से उसने एक टॉप और जीन्स निकाल ली थी। वो पहनकर बिल्कुल तैयार थी। शहरयार इस वक्त नाश्ता कर रहा था जब इस हालत में जर्निश कमरे से बाहर निकली थी। शहरयार हमदानी का पारा हाई हो गया। गुस्से से कहने लगा, ये दिमाग कहाँ है तुम्हारा? इस हुलिये में तभी मचलती जा रही हो। मगर वो फौरन दुपट्टे को गले में डालकर कहने लगी, क्यों, क्या बुराई है इन कपड़ों में? ठीक ठाक तो हैं, उनमें से मेरा वजूद कहीं जाहिर नहीं हो रहा। अच्छे खासे ये कपड़े हैं, मेरा जो मन करेगा मैं वही पहनूंगी। शहरयार लब बेच कर उसे देखने लगा। जैसे वो इसके बराबर में आकर बैठी तो गुस्से में कहने लगा, लगता है कल रात वाली डोज काफी नहीं थी तुम्हारे लिए, तभी ऐसी हरकतें करती फिर रही हो, तो तुम्हारी अकल ठिकाने लगाना ही पड़ेगी। उसने जर्निश से नजर घुमाकर थाली की तरफ देखा, फिर कहने लगी कि मर्द है ना, इसलिए अपनी मर्दानगी की तो धौंस देंगे। इतने ही मर्द होते तो एक औरत का दिल जीत कर उसके दिल में जगह बनाते, फिर उससे हक वसूल करते, मगर आप में और एक जाहिल गवार मर्द में कोई फर्क नहीं रह गया। मेरी नज़र में जो सिर्फ और सिर्फ औरत के वजूद का भूखा होता है और इसे हासिल करने के लिए उसकी रूह की धज्जियां तक उड़ाने से बाज नहीं आता। वो उठ चुकी थी और एक पल के लिए शहरयार हमदानी खामोश हो चुका था। उसके कानों में सीटियां बजने लगी थी। सही तो कहकर गई थी,
اس نے ایک بار بھی زرنش کے ساتھ اپنا رویہ درست نہیں کیا تھا، بلکہ وہ کسی نہ کسی طرح اسے اپنے ماتحت غلام بنانا چاہتا تھا، اسے اپنے آگے جھکانے میں لگا ہوا تھا تاکہ اس کی ہر بات مانے۔ لیکن وہ بھی زرنش ہمدانی تھی، اتنی آسانی سے جھکنے والی نہیں تھی۔ پڑھنے کے لیے وہ یونیورسٹی گئی تھی اور آج جان بوجھ کر فیضان سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ جیسے ہی شہریار اس کے قریب آیا، فوراً سے صاحب سے کہنے لگے کہ فیضان، یہاں پر بہت پریشر ہے، ہم کینٹین میں چلتے ہیں، وہاں جا کر بات کرتے ہیں۔ فیضان بھی فوراً اٹھا، لیکن شہریار سے اب مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ وہیں سے چلا کر کہنے لگا، زرنش، اب تم اپنی حد کروس کر رہی ہو، چپ چاپ کلاس روم میں آؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ وہ جس انداز میں بولا تھا، فیضان کو بھی غصہ آ گیا۔ کہنے لگا، سر پلیز آپ زرنش سے اس لہجے میں بات نہیں کر سکتے۔ وہاں پر ان دونوں کی باتیں سن کر کچھ اسٹوڈنٹس اکٹھے ہو گئے تھے۔ جب ضبط کے سارے بندھن توڑ کر شہریار ہمدانی وہیں آ کر کہنے لگا، اب تم مجھے بتاؤ گے کہ مجھے اپنی بیوی سے کس لہجے میں بات کرنی چاہیے؟ کوریڈور میں جتنے اسٹوڈنٹس تھے سب سن چکے تھے اور زرنش تو گڑبڑا کے رہ گئی تھی۔ واٹ؟ زرنش پروفیسر شہریار کی وائف ہے؟ او مائی گاڈ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور زرنش کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا یونیورسٹی گیٹ سے باہر لے آیا۔ تب تک یونیورسٹی میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ پروفیسر شہریار کی شادی زرنش سے ہو چکی ہے۔ وہ بڑے غصے میں اسے کھینچ کر گھر لایا تھا اور لانچ کے بیچوں بیچ پٹک چکا تھا اور غصے سے کہنے لگا کہ آج کے بعد اگر تم نے اپنے پاؤں گھر سے باہر نکالے تو ٹانگیں توڑ کے رکھ دوں گا۔ میں تمہاری بیوی ہو، بیوی بن کر ہو، اپنی اوقات مت بھولنا۔ دوبارہ اگر تم نے یونیورسٹی کا نام لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ امو جان اسے سینے سے لگا چکی تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی کہ یہ کیا طریقہ ہے بیوی سے بات کرنے کا۔ وہ غصے سے کہنے لگا کہ اس جیسی بیویوں کے ساتھ اس لہجے میں بات کی جاتی ہے۔ وہ اسے کھری کھوٹی سناتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ اس دن کے بعد سے زرنش کی یونیورسٹی پر بالکل پابندی لگ چکی تھی۔ فریدہ بیگم تو ویسے بھی یہی چاہتی تھی، رو رو کر اس نے اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے، آنکھیں سوج چکی تھی۔ وقت پر نہ وہ کھانا کھاتی اور نہ کمرے میں باہر نکلتی تھی۔ شہریار نے بھی دوبارہ اس سے نرمی برتی نہیں تھی۔ یوں ہی ایک روز اچانک وہ بے ہوش ہو گئی تو امو جان پریشان ہو گئی۔ فوراً شہریار کو بلایا گیا اور اسے ہسپتال لے گیا تو ڈاکٹر اسے بتانے لگی کہ زرنش ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ آئی تھی۔ امو جان، فریدہ سبھی بہت خوش تھے، وہیں شہریار بھی خوش تھا۔ کمرے میں آیا، اس کے پاس بیٹھا اور پھر اس کا ٹھنڈا پڑتا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، بچے کی خاطر میں تمہاری ساری غلطیاں معاف کر کے تمہارے ساتھ ایک نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں بس اب ہماری زندگی میں کچھ خوشیاں ہمارے بچے کی صورت میں ہوں۔ وہ بڑے پیار سے یہ سب کہہ رہا تھا، لیکن زرنش بالکل اسپاٹ انداز میں اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ بچہ آپ کی خوشیاں ہیں، میری نہیں۔ آپ یہی چاہتے تھے نا آپ کو یہ بچہ مبارک ہو، آپ کو اپنی خوشیاں مبارک ہو، مگر یہ مت بھولیے گا کہ آپ نے میرا دل مارا ہے اپنی خوشیاں منانے کے لیے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر بستر پر لیٹ چکی تھی۔ شہریار کو پہلی بار اس کے الفاظ اندر تک چھلنی کر دینے والے لگے تھے۔ وہ کافی چپ چاپ رہنے لگی تھی۔ امو جان کے کہنے پر وقت پر وہ کھا پی لیتی، لیکن شہریار کے ساتھ اس نے اپنا رویہ درست نہیں کیا تھا۔ پڑھائی اس کا شوق تھا جو کہ شہریار نے ختم کروا دیا تھا۔ اس نے کئی بار تقریباً منتیں کرتے ہوئے شہریار سے کہا تھا کہ وہ فیضان سے بات صرف اور صرف اسے تنگ کرنے کے لیے کرتی تھی، اس کے دل میں کسی مرد کے لیے کوئی فیلنگ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود شہریار نے اسے دوبارہ ایڈمیشن لینے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس کی خاموشی دیکھ کر شہریار ہر وقت کڑھتا رہتا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرا، 9 مہینے کا وقت پلک چھپکتے گزر چکا تھا۔ اس 9 مہینے میں شہریار نے اس کا بہت اچھے سے خیال رکھا تھا، مگر جب ڈیلیوری کا وقت آیا تو اچانک ایسی پیچیدگیاں ظاہر ہونے لگی کہ ڈاکٹر بھی پریشان ہو چکے تھے۔ فوراً کہنے لگے کہ ہمیں ماں اور بچے دونوں میں سے کسی ایک کی جان بچانی ہوگی، آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ امو جان بھی پریشان ہو چکی تھی اور شہریار کے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ فوراً کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی کو بچانا چاہتا ہوں، بس میری بیوی کو بچا دیجیے۔ ڈیلیوری کے دوران ایسی پیچیدگیاں آ گئی کہ شہریار کا بچہ تو بچ چکا تھا، لیکن زرنش کے وجود کو جھٹکے لگنے لگے۔ زرنش نے جب شہریار کو دیکھا، پھر زرنش کو تو وہ بھی تپ گئی تھی۔ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، خاندان میں عمر کے فرق کو اتنا نہیں دیکھا جاتا، لیکن پھر بھی آپ عمر میں اپنی بیوی سے کافی بڑے ہیں اور وہ تو انتہائی کمزور اور معصوم سی ہے۔ اس عمر میں آپ لوگوں نے اسے ماں بنا دیا۔
अगर शादी के फौरन बाद बच्चा ही चाहिए था तो किसी ऐसी औरत से शादी करते जो आपको फौरन से औलाद दे सकती, मगर ये बच्ची ऐसे लगता है जैसे इसे जीने को कोई तमन्ना ही ना हो। ये तो ठीक होना ही नहीं चाह रही। अम्मू जान का वारिस उनका पोता उनकी गोद में था, लेकिन वो रोए जा रही थी। फरीदा बेगम के सामने रोते हुए कहने लगी कि मुझे लगता है मैंने गलत कर दिया। तुम्हारी बेटी के साथ मुझे उसकी शादी अपने बेटे से नहीं करवानी चाहिए थी। जब से उसकी शादी मेरी शहरयार से हुई है, वो हंसना भूल गई है। हर वक्त उसकी आंखों में आंसू रहते हैं। मुझे लगा था शहरयार की बीवी बनकर वो बहुत खुश रहेगी, लेकिन मेरी ये गलत फहमी थी। दोनों का जोड़ बिल्कुल भी ठीक साबित नहीं हुआ। फरीदा बेगम भी सर पकड़कर रो रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगर 24 घंटे में जर्निश को होश न आया तो हम कुछ नहीं कह सकते। वो सर पकड़कर कह रही थी कि मेरी बेटी बार बार कह रही थी मुझे शहरयार से शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ना है अम्मा, अपने कदमों पर खड़ा होना है। लेकिन मैंने उसकी एक भी नहीं सुनी। मैं ये कहती रही कि शहरयार तुम्हारे लिए अच्छा है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, और फिर रो कर कहती कि मुझे बच्चा पैदा नहीं करते। जब तक मैं कुछ बन नहीं चाहती तब तक बच्चा पैदा नहीं करूंगी। लेकिन हमने उस मासूम की एक नहीं सुनी, बस अपनी मर्जियां उस पर थोपते रहे, और आज मेरी बच्ची इस हालत को पहुंच गई। वहीं पर बैठे सभी लोग पछता रहे थे, और जिसके लिए उन्हें पछतावा हो रहा था वो मशीनों की जद में कमरे में बेहोश पड़ी थी। शहरयार को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ था। जिस तरह जबरदस्ती उसने जर्निश के साथ ताल्लुक कायम किया था, इतने महीनों से उस शादी के बंधन में बंधे हुए थे, उससे पहले भी इस घर में रहते थे, लेकिन उसने कभी भी अपना रवैया उसके साथ ठीक करने की कोशिश नहीं की थी। उल्टा उस पर जबरदस्ती मुसल्लत रहा था। सच तो ये था कि उसने अपनी पहली बीवी की सजा जर्निश को दी थी। उसे रह रहकर पछतावा हो रहा था कि काश वो उसकी पढ़ाई मुकम्मल होने तक का इंतजार कर लेता, तब तक उसके दिल में जगह बना लेता। वो कमरे में आया और जर्निश के पास बैठकर कितनी देर उसका मासूमाना चेहरा देखता रहा। फिर उसका हाथ पकड़कर रोने लगा, कहने लगा मुझे माफ कर दो, बस एक बार लौट आओ, मैं तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे कर दूंगा। तुमने मेरी खुशियों की खातिर खुद को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया, अब मेरा भी वादा है कि मैं तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करूंगा। उसके जो मुंह में आ रहा था वो बोल रहा था। 6 घंटों बाद आखिरकार जर्निश को होश आ गया था, और फिर आंखें खोलते उसे अपने कानों में अपने बेटे की रोने की आवाज आई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि चंद माह पहले जब वो खुद एक मासूम लड़की थी, बच्चों जैसी हरकतें करती थी, हर वक्त अपनी माँ की नाक में दम करके रखती थी, आज खुद एक बच्चे की माँ बन चुकी थी। सबसे बढ़कर हैरत उसे अपने पास खड़े शहरयार को देखकर हुई, जिसकी आंखों में आंसू थे। वो फौरन दीवाना वार उसका माथा, उसके गाल चूमने लगा, उसके हाथ चूमकर उससे माफी मांगने लगा, और वह हैरत से शहरयार का रूप देख रही थी। सिर्फ उसने नया जन्म नहीं लिया था, बल्कि शहरयार भी पिछले 6 घंटों में बहुत बदल चुका था। उससे माफी मांग रहा था, वो खामोशी से बस उसको देख रही थी। सब लोगों की आंखों में शर्मिंदगी लिए खड़े थे। जाने अनजाने में उन्होंने जर्निश के साथ बहुत बड़ा जुल्म कर दिया था। एकदम से उसे अपने बच्चे की फिक्र होने लगी। कहने लगी मेरा बच्चा कहाँ पे है। तभी शहरयार उसका बच्चा लेकर आया और उसकी गोद में दिया। नन्हे नन्हे हाथ, मासूम सी जान देखकर जर्निश फौरन से सीने से लगाकर चूमने लगी। अगले रोज ही वह अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ चुके थे, और ऐसे में सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाला इंसान शहरयार ही था, जिसने उसका हर तरह से ख्याल रखा था। उसे किसी चीज की कमी नहीं आने दी थी। खुद अपने हाथों से खाना खिलाता, उसे वॉशरूम लेकर जाता, उसे कपड़े चेंज करवाता। और जर्निश हैरत से कहने लगी कि मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही, आप बदतर से कैसे इतने अच्छे हो गए, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप हैं। शहरयार बस प्यार से मुस्कुरा जाता। उसका सी सेक्शन हुआ था। 2 माह में उसकी तबीयत पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। अपने बच्चे के साथ वो काफी अटैच हो चुकी थी। जैसे ही बच्चा थोड़ा समझदार हुआ तो शहरयार ने दोबारा उसका एडमिशन यूनिवर्सिटी में करवा दिया था। जर्निश को पढ़ाई से अब मुकम्मल तौर पर दिलचस्पी हट चुकी थी। वो कहने लगी कि नहीं, मैं पढ़ना नहीं चाहती, मैं बस घर में रहकर अपनी जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ, और फिर इब्राहिम को कौन संभालेगा। शहरयार ने कहा कि उसकी फिक्र तुम ना करो, उसकी नानी और दादी घर में मौजूद हैं, उसका बाप भी है, सब उसको संभाल लेंगे। तुमने सबकी ख्वाहिशात पूरी की, मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपनी ख्वाहिशों को पूरा करो, और मैं हमारे बच्चों को इसके बीच नहीं आने दूंगा। जर्निश खुश हो चुकी थी। उसने पढ़ाई दोबारा से शुरू कर ली थी। वो शहरयार के साथ ही यूनिवर्सिटी जाती थी और फिर शाम को वापस आती। तब तक अम्मू जान और उसकी अम्मी इब्राहिम को संभालती थी।
وہ دوبارہ سے جینے لگی تھی اور شہریار بھی اس سے صحیح معنوں میں محبت کرنے لگا تھا۔ شہریار کا احساس کرتا رویہ دیکھ کر زرنش بھی دھیرے دھیرے اس کی محبت میں پگھلنے لگی، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب اس نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی تھی۔ ساتھ میں اس نے اپنا ایک آن لائن بزنس شروع کر لیا تھا جسے وہ گھر ہی بیٹھ کر سنبھال سکتی تھی، اور اس میں شہریار نے اس کا پورا ساتھ دیا تھا۔ دونوں کو ہی وقت آنے پر اپنی اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی محبت میں سرشار ہو کر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے لگے تھے۔